نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی کریم کربلا، سلطان کربلا، نواب کربلا، امام حسین علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ، واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات، العبد المؤید والرسول المسدد، المصطفى الامجد المحمود الاحمد، اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء، مولا الموالی، امام المتقین، علی بن ابی طالب۔ وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس حالت میں مرنا کہ تم حالت اسلام میں ہو۔ اس کے فوراً بعد والی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور پھر 103 ہے، اور اگر آپ آگے اسی سورہ میں چلتے رہیں گے تو آیت نمبر 112 میں اللہ فرماتا ہے کہ بحبل من اللہ وحبل من الناس، رسی بھی اللہ کہہ رہا ہے دو ہیں، توجہ، تو حبل من اللہ وحبل من الناس، ایک رسی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، دوسرے بندوں کی طرف سے جا رہی ہے۔ تو رسی یہ جو ایک ہے اس کے دو سرے ہیں، مجمع ہے میرے ساتھ؟ تو اس رسی کے دو سرے اللہ بتا رہا ہے، حبل من اللہ و حبل من الناس، اللہ کی طرف سے ایک سرا ہے، دوسرا بندوں کی طرف سے۔ میں نے متعدد روایات دیکھی ہیں، اور اسی سال دوبارہ جب 12 ماہ پہ بھی ایک خمسے کی تیاری کر رہا تھا تو غیبت نعمانی کے اندر کہ اللہ کی طرف سے جو رسی آ رہی ہے وہ قرآن ہے، اور جو بندوں کی طرف سے جا رہی ہے وہ امام ہے۔ تو قرآن اور اہل بیت، رسول خدا نے فرمایا ہے کہ ان دونوں کو، تو جانے گرامی اللہ بھیجتا ہے قرآن کو، پھر کہتا ہے تم جب میری طرف آؤ گے تو اکیلے مت آنا، میں نے بھی قرآن سے خطاب کیا، تم حجت سے خطاب کرنا۔ بندے بھی اللہ کی طرف جائیں گے تو اللہ کے نمائندے کے ذریعے سے جائیں گے۔ توجہ، بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں، میں جس طرف لے جا رہا ہوں مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ اے جانے گرامی، اللہ نے فیض نازل کیا، فیض عربی کا لفظ فیض، فے یہ ضاد، تو یہ فیض ہے اللہ کی طرف سے، جو بھی ہمارے پاس نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اب یہ جتنا بھی فیض اللہ نے بھیجا ہے اس نے بھی بغیر واسطے کے نہیں بھیجا، کوئی فیض اس نے نازل نہیں کیا بغیر واسطے کے۔ سب سے بڑا فیض قرآن بھیجا، وہ بھی پیغمبر کے ذریعے۔
اللہ نے کوئی بھی چیز بغیر واسطے کے نہیں دی ہے. جب ہماری طرف سے بھی کچھ جائے تو بغیر واسطے کے نہیں جا سکتا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے, ہم میں طاقت نہیں ہے اس کے فیض کو ڈائریکٹ لے سکیں. توجہ, ہم میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ فیض بھیجے ہم ڈائریکٹ لے لیں. ہم میں طاقت ہی نہیں ہے کہ یہاں سے اللہ کی طرف کچھ بھیجیں ڈائریکٹ بھیج دیں. دعا بھی قبول نہیں ہے تب تک حجاب میں ہے جب تک واسطہ نہ ہو. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے, سارے مجمع کی توجہ. یہاں تک روایت میں ہے نماز تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک آل محمد پہ درود نہ ہو. یہ نماز قبول ہی نہیں ہے. جب آپ نماز کو ختم کرتے ہیں محمد و آل محمد پہ درود سے تب نماز قبول ہوتی ہے. تب تک نماز بھی حجاب میں رہتی ہے. نہ وہاں سے کوئی چیز ڈائریکٹ, نہ یہاں سے کوئی چیز ڈائریکٹ. وہاں سے اللہ نے قرآن بھیجا, یہاں سے آل محمد کا واسطہ چاہیے. قرآن بھی سمجھ نہیں آتا جب تک آل محمد نہ سمجھائیں. ایرے غیروں سے نہ سمجھیے گا, کچھ اور سمجھا دیں گے. اب شاید میری بات واضح ہو گئی ہے. کوئی بھی چیز, یہاں تک بڑے بڑے افراد حکمران بن گئے, انہیں بھی کہنا پڑا لولا علی, اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اور جو افراد یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں قرآن کافی ہے, اللہ نے کہا بھی مجھے بھی ضد ہے جب تجھی سے 70 مرتبہ نہ کہلوا دو کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. میرے ایک استاد ہے قوم مقدس میں, یہ کرونا کے دوران میں جب گیا ہوا تھا تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے بزرگ اساتذہ سے, علماء سے سنا تھا کہ 70 مقامات پہ کسی نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ذہنوں میں تو ہے لولا علی لہلکم, تو اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, ہلاک ہو جاتا, یہ الفاظ کہے. تو کہا میں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ یہ میں کتاب میں جمع کر دیتا ہوں 70 مقامات. تو کہنے لگے کہ بھئی محقق بہت بڑے, تو کتابیں بہت زیادہ لکھتے ہیں, کتابیں ان کی چھپ رہی ہیں مسلسل مختلف موضوعات پہ. تو کہنے لگے, میں نے کہا بھئی یہ چلے فرصت کے وقت میں ایک یہ 70 بھی جمع کر دیتا ہوں. تو کہنے لگے کہ میں جب تحقیق کر رہا تھا یہ سب کچھ, آپ جانتے ہیں لاک ڈاؤن کے اندر موقع ملا ہوا تھا, کتابیں لکھ رہا ہوں, میں مکمل کر لوں گا. تو میں نے کہنے لگے 67 موارد, 70 میں سے 3 کم مجھے موارد مل گئے. جلدی جلدی تحقیق میں بھی 67 میں نے تلاش کر لیے اور وہ کتاب چھپ بھی گئی. توجہ, اس استاد نے کتاب چھاپ دی کہ اللہ نے 70 مرتبہ کہلوایا تھا کہ مجھ جیسے ناقص تحقیق کرنے والے کو بھی 67 موارد مل گئے ہیں. میں نے اس لیے چھپوا دیے تاکہ باقی جو 3 رہ گئے ہیں. عزیزان گرامی, یہ آل محمد علیہ السلام کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ دشمنوں سے بھی اقرار کروا لیتا. میرے بھائی پہنچ رہے ہیں, میرے بچے پہنچ رہے ہیں, اللہ نے ایک ایک دشمن سے اقرار لیا ہے. میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا, میں نے کل جو پیش کیا تھا, جو میرے برادران نہیں تھے, میں اس کو صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ میں نے بیلنس پیش کیا ہے, ترازو ہے, میزان ہے, کہ جو شیعہ بھی ہے اس کے اندر یہ ترازو ہونا چاہیے. سب کے ذہنوں میں ہے میرا کل کا موضوع, تو دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ جو کل مطالب پیش کر چکا ہوں اس سے میں آگے بات کو بڑھانا چاہتا ہوں. کہ مرحوم نراقی کی میں نے پوری بحث کو پیش کیا تھا کہ آپ کی زندگی کے اندر حکمت ہونی چاہیے. مومن نہ بے وقوف ہوگا, نہ مکار ہوگا. دوسرے شجاع ہونا چاہیے, نہ بزدل ہوگا, نہ بدماش ہوگا. یہ لفظ میں نے پیش کیا تاکہ آپ کے ذہنوں میں بہت سے افراد آ رہے ہیں کہ ایسے افراد گزرے تاریخ کے اندر جو لوگ پہنچ رہے ہیں. تیسری, عزیزان گرامی, انسان یہ تمام چیزوں کو اگر مراد کرے گا, عدالت جس کو میں آج آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں, تو عزیزان گرامی سخاوت, عدالت, شجاعت, شہامت, حیا کبھی بھی انسان حیا کے بغیر نہیں ہوگا. عدالت, تو یہ عدالت جس کو میں نے کل پیش کیا تھا اور میں نے چند مثالیں دی تھی, میں اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ہر انسان کو عادل بننا, زندگی کے اندر عدالت, نہ ہی ظالم بننا, نہ تمکین ظلم کرنا. ہر انسان کو عادل بننا. مولا امیر کے ماننے والا ہر انسان عادل ہوگا. زندگی میں اس کے ترازو ہونا چاہیے, ہر زندگی کے مرحلے کے اندر عادل. دوستی میں بھی عادل, کس کو مانتا ہے اس میں بھی عدالت. جملہ کو سن لیجیے گا, جتنا رتبہ ہے اتنا ہی زیادہ مانی ہے. بہت سے برادران کو شاید یہ بات بری لگ جائے لیکن میں کہے بغیر نہیں رہوں گا. میں نے یہ کہا تھا کہ یاد رکھیں ہمارا عقیدہ بھی قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے. عزیزان گرامی, غلاموں کو کبھی مولا کی جگہ نہ بٹھائیے گا. جملہ میں کہہ گیا ہوں,
میں نے کہا تھا بہت سے لوگوں کو برا لگے گا، اور اگر کہیں گے تو میں اور زیادہ وضاحت کروں گا. جو لوگ خاموش ہیں وہ بھی تاکہ بولیں، اور نہیں بولتے ہیں تب بھی مجھے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جو سمجھتا ہوں، حق سمجھتا ہوں، وہ کہوں گا. عزیزان گرامی، اب یہ بعض اوقات بہت سے نعرے لگائے جاتے ہیں. جب ہماری مجلسوں کے اندر دوسرے ائمہ کے نعرے نہیں لگ رہے، صرف مولا علی کا نعرہ لگ رہا ہے، تو پھر اوروں کے نعرے یہاں پہ کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. نعرے یہاں لگیں گے تو محمد والے محمد کے نعرے لگیں گے. نعرہ تکبیر لگے گا، نعرہ رسالت لگے گا، نعرہ حیدری لگے گا، مولا عباس. یہ نعرے آل محمد علیہ السلام کے. غلاموں کو ان مجلسوں میں نہ لائیے. جتنا بھی رتبہ کسی غلام کا ہو، میں اپنے آپ کو ان کے قدموں کی خاک نہیں سمجھتا، لیکن انہیں آل محمد کے قدموں کی خاک نہیں سمجھتا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، کسی کا کتنا بھی رتبہ ہو، کتنا بھی مقام ہو، مولا امیر کی جگہ پہ کوئی نہیں ہے. تو اس لیے جب نعرہ ہمارے یہاں بتا دیے گئے، نعرے وہی لگیں گے جو آل محمد علیہ السلام کے ہیں. عزیزان گرامی، اب یہ بہت سے میں نے یہاں پہ کہہ دیا کہ نعرے بہت سے اب ہمارے ہاں شروع ہو چکے ہیں، ہر جگہ پہ الگ الگ نعرے شروع ہو گئے ہیں. عزیزان گرامی، تمام نعروں کو اپنی جگہ پہ احترام. سیاسی جلسوں کے نعرے اور ہوتے ہیں، مجلسوں کے نعرے اور ہوتے ہیں. تو میں یہ بہت سے ہمارے یہاں بعض کا مجلس پڑھ رہے ہوتے تو کہتے ہیں بھائی یہ مجلس ہو رہی ہے، مجلسوں کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیجیے گا. میرے جملے واضح رہے عزیزان گرامی. ان مجلسوں کے تقدس کو برقرار رکھنا، تو مومن کبھی بھی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتا. نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں جاہل یا افراط کا شکار نظر آئے گا یا تفریط کا. افراط و تفریط سمجھتے ہیں ایکسٹریمزم کا. کبھی اس طرف جا رہا ہے تو بہت آگے بڑھ رہا ہے، کبھی اس طرف جا رہا ہے تو بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہے. مومن وہاں پہ بھی عدالت رکھتا ہے، وہاں پہ بھی میزان اس کا ہمیشہ ترازو آگے پیچھے نہیں ہوتا. نہ دوستی میں اتنا آگے بڑھو کہ کل جب دشمنی ہو جائے تو شرمندہ ہو. سارے راز دے دیے تھے، دوستی میں سارے راز دے دیے تھے، اب دشمن بن گیا. عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں دشمنی میں بھی حد پار نہ کرو. ارے میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا تھا، اب دوستی ہو گئی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، کس منہ سے ملو؟ توجہ. مومن ہمیشہ عدالت کو مراد کرے گا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ ان جملوں کو غور سے سنیے گا. مجھے آج یہی موضوع ہے، کچھ بھی کر لیجئے میں اسی کو پڑھوں. عزیزان گرامی، مومن ترازو اپنا عدالت کا ہر جگہ پہ برقرار رکھے گا. افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہم بڑھ رہے ہیں تو بہت زیادہ آگے. یہ سیاستدان ہمیں کچھ دینے والے نہیں ہیں، اور وہ افراد جو ہر سیاستدان سے دھوکہ کھا لیں، وہ سیاستدان برا نہیں ہے، دھوکہ کھانے والے برے ہیں. وہ سیاستدان تو برا ہے ہی، دھوکہ کھانے والے برے ہیں. میں جملہ پیش کر رہا ہوں، آیت میں نے ابھی کسی کے گھر پہ کہی تھی، یہ بات اس کو پیش کر رہا ہوں. غور کیجیے گا، شاید اس کے اندر قابل توجہ بات ہو. غور سے سنیے گا اس کو. اللہ قرآن کریم میں ظاہراً سورہ جاسیہ ہے، سورہ نمبر 44-45 ہے، جس کی آیت ہے. پڑھ لیجیے گا، جا کے تلاش کر لیں. آج کل تو ٹائپ کرتے ہیں، بول بھی دیجیے تو آیت آ جاتی ہے. تو کہا کہ فَاسْتَخَفَّ النَّاسَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. فرعون کے لیے اللہ قرآن کریم میں فرمایا فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، بڑی خفت سے اپنے قوم سے پیش آیا، تخفیف کی، ان کی ذلت کی. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، تذلیل کرتا تھا. ایسے ہی آج کے حکمران سوٹ پہن کے آ گئے ہیں، حرکتیں وہی فرعون والی ہیں. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. تو کیا کیا اس نے؟ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ. بدلے میں انہوں نے کیا کیا؟ قوم نے کیا کیا؟ فَأَطَاعُوهُ. اس نے تذلیل کی، تضحیق کی. فَأَطَاعُوهُ. اور قوم نے کیا کیا؟ اسی کی اطاعت کی. ارے نہیں بہت بڑے ہیں بھائی، آپ کو نہیں اندازہ. ارے انہوں نے ہمارے تذلیل کر دی. نہیں بہت بڑے آدمی ہیں، انہیں حق ہے وہ تذلیل کریں. ارے 2 گھنٹے بٹھائے رکھا، ملے ہی نہیں. ارے آپ کو نہیں پتا بہت بڑے آدمی ہیں، وہ تو 4 گھنٹے بٹھائے رکھتے ہیں. نہیں ہے لوگ. شاید گھر گھر کی میں بات پیش کر رہا ہوں. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ. انہوں نے بدلے میں کیا کیا؟ اس کی اطاعت کی. اللہ نہیں کہتا فرعون فاسق تھا، انہم کانوا قوما فاسقین. اللہ فرما رہا صرف فرعون فاسق نہیں تھا، وہ ساری قوم فاسق تھی.
جو ظالم کا احترام کرے، فاسق کا احترام کرے، فرعون کا احترام کرے، یزید و معاویہ کا احترام کرے، وہ قوم فاسق ہے۔ میں نے کہا تھا میں سب جملے کہوں گا، وہ صرف، اب میرے بھائی پہنچ گئے ہیں، وہ صرف حاکم فاسق نہیں ہے، وہ قوم فاسق ہے۔ برداشت کیجئے گا آج کی بات ہے توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام ہے، وہ قوم فاسق ہے جو ظالموں کا احترام کرے۔ کربلا آپ کو ظالم کے خلاف بغاوت سکھاتی ہے، ظالم کے سامنے جھکنا نہیں سکھاتی ہے۔ امیر المؤمنین ساری زندگی اپوزیشن میں رہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، 25 سال اپوزیشن میں رہے، مولا نے وہاں پہ بھی اصول بنا رکھے تھے۔ توجہ، میں ایک جملہ کہہ دوں، ذرا پیش کر رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سن لیجیے گا، خاص طور سے نوجوانوں، اپنے بھائیوں کے لیے، اور جو جتنے بھی کسی بھی لحاظ سے امام بارگاہوں کی انجمنوں میں یا تنظیموں میں ایکٹیو ہیں، ان لوگوں کے لیے خاص طور سے، مولا کائنات سے بڑا کوئی امام ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے تو پھر آپ شیعہ ہی نہیں ہیں۔ مولا امیر سے بڑا امام نہیں ہے۔ ایک اور جملہ بھی یہاں پیش کر دوں، یہ بہت بڑے استاد کا تھا، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، قوم مقدس کے سید عبد الکریم کشمیری، رضوی کشمیری، اجداد ان کے کشمیر کے رہے ہوں گے ہندوستان سے، لیکن وہ سب نجف چلے گئے تھے، پھر وہیں پیدا ہوتی رہی نسلیں وہیں، لیکن وہ لکھتے کشمیری ہی تھے، رضوی کشمیری۔ تو بہت بڑے بڑے بزرگ علماء گزرے نجف کے، بعد میں پھر صدام نے نکالا قوم آ گئے تھے، اور حرم معصومہ میں ان کی قبر ہے۔ تو ان کا جملہ تھا، کسی نے کہا کہ بھئی جیسے احادیث میں ہے کہ میں 8ویں امام کی زیارت کا ثواب زیادہ، امام حسین کی زیارت کا ثواب زیادہ، یہ انہوں نے کہا اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن جتنی مولا علی کو اپنے بیٹوں پہ فضیلت ہے، اتنی ہی ان کی زیارت کی دوسرے اماموں پہ فضیلت ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ ایک جملے کو سن لیجیے گا جو میں پیش کر رہا ہوں، مولا امیر سے افضل، مولا امیر سے بڑا دنیا میں امام نہیں، اولین سے لے کے آخرین تک، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک علی سے بڑا کوئی امام نہیں آیا۔ توجہ، سارے جملے کو میری غور سے سنیے گا، مولا علی سے بڑا امام نہیں آیا، رسول خدا کے زمانے میں موجود تھے، کبھی مولا نے کہا یا رسول خدا یوں نہیں یوں کیجئے۔ توجہ، علی سے بڑا کوئی امام نہیں، پوری زندگی مولا علی نے رسول خدا سے روک ٹوک نہیں کی، اور تھے جو ابا کھینچ رہے تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں جو پہنچ رہے ہیں، وہ اور تھے جو کہہ رہے تھے مجھے آپ کی رسالت پہ آج تک اتنا شک نہیں ہوا جتنا آج ہو رہا۔ مولا علی نے کہا جو پیغمبر نے کہا حرف آخر ہے، جو پیغمبر کہہ دیں گے میں خون بہا دوں گا، جو مقابلے میں کھڑا ہوگا میں منہ توڑ دوں گا۔ نہیں ہے لو، مولا علی سے بڑا کوئی امام نہیں، مولا علی نے پیغمبر کی پوری زندگی مخالفت تو دور کی بات مشورہ تک نہیں دیا۔ نہیں ہے لو، کبھی نہیں کہا یا رسول خدا یوں نہ کیجئے، یہ طریقہ صحیح نہیں، پوری زندگی نہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہو کے ٹوکتے روکتے رہتے ہیں، علی سے بڑا امام کوئی نہیں، علی نے پیغمبر کو مشورہ تک نہیں دیا، جب اپنی باری آئی تو کہا اب بتاؤں گا امامت میں کیسے کروں گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے کے عظمت مولا کائنات یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہے، دیکھیں کچھ لوگوں کو ہوتا نا یہ بیچارہ سویا ہوئے سے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، ایسے بھی ہوتے ہیں، طاقت ہے پتہ ہی نہیں مجھ میں طاقت ہے، حکمت ہے پتہ ہی نہیں کہ میں سمجھدار ہوں، ایسے ہوتے ہیں لوگ۔ مولا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جگہ دو کہ جو بیچارہ جانتا ہی نہ مجھ میں کتنی طاقت ہے، یہ مجھ میں کتنی سمجھ ہے، فہم ہے، میں نے اتنی تحقیق کر لی، میں اتنا پڑھ چکا۔ ہمارے ایک دوست سے، ان سے میں نے کبھی آپ نے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر لیا تھا؟ کہنے لگے ہاں۔ کار کیوں نہیں چلاتے؟ کہنے لگے جیسی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا ہوں ٹانگیں کانپنے لگتی۔ ارے بھئی آپ کو جب پاس کیا ہے تو یہ انگریز ہیں، کوئی رشوت دے کے تو پاس ہوئے نہیں آپ،
پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، لیکن نہیں، بس ان کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا نہیں میں کار نہیں چلا پاؤں گا، اور نہیں چلا پائے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، غور سے سنیے گا جملے کو، خدا را میری رفتار زیادہ لیکن جملے کو ضائع نہ کیجیے گا۔ کئی افراد ہوتے ہیں انہیں خود ہی نہیں پتہ ہوتا مجھ میں کیا کیا صلاحیت ہے۔ علی ایسے نہیں ہے، انہیں پتہ ہے میں کون ہوں۔ اب پہنچ گئے، مولا کو پتہ ہے، مولا کائنات ہے، میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ مولا کائنات کو پتہ ہے میں کون ہوں، میں منظور نظر ہوں، میں سید الاولیاء ہوں۔ جب کسی نے پوچھا یا علی آپ کی فضیلت زیادہ یا آدم کی، کہا اپنی تعریف اپنے منہ سے نہیں کر رہا لیکن یہ رب کی مجھ پہ نعمت ہے، اس نے مجھے آدم سے افضل بنایا۔ جانے گرامی آپ پہنچ رہے، میری بات پہنچ رہی ہے؟ میرے جملوں پہ غور کرتے رہیے گا، آج میں بالکل مختلف انداز سے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، علی جیسے امام نے پوری زندگی پیغمبر اسلام کے ساتھ اس طرح سے گزاری ہے کہ جیسے مولا حسین نے مولا حسن کے ساتھ گزاری ہے، جیسے جناب عباس نے مولا حسین کے ساتھ زندگی گزاری۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ یہاں تک ایک جملہ ہے کہ دیکھیں کسی کا بھی کوئی مقابلہ جناب مولا کائنات سے نہیں ہے، لیکن یہاں تک کسی نے جناب عباس علیہ السلام سے کہا عباس آپ میں کوئی کمی نہیں، علم میں آپ با کمال، شجاعت میں آپ با کمال، خوبصورتی میں آپ با کمال، قد آپ کا، آنکھیں آپ کی، چہرہ آپ کا، قمر بنی ہاشم، سارے کمالات آپ میں ہیں، تو آپ بھائیوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے کیوں نہیں چلتے؟ حسن حسین علیہ السلام کے ساتھ کاندھے سے کاندھا کیوں نہیں ملاتے؟ کہا وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے۔ عزیزان گرامی یہ میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں پتہ نہیں میری بات پہنچے یا نہ پہنچے، مولا کائنات نے رسول خدا کے ساتھ زندگی ایسے گزار دی، علی سے افضل امام کوئی نہیں، پیغمبر پہ پوری زندگی اعتراض تو کیا کرنا، نصیحت نہیں کی، مشورہ نہیں دیا۔ اگر پیغمبر نے کہا یا علی میرے بستر میں سو جائیے تو یہ نہیں کہ کیوں سو، توجہ، میں نے کل وہاں پیش کیا تھا کہ میرے بستر میں سو جائیے، سو گئے، توجہ سارے مجمع کی۔ اگر کہا یا علی ابھی نہیں آنا، مدینے میں رہیے، یہ نہیں کہا ان میں کون لڑنے والا، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، نہیں کہا یہ بھاگنے والے میں لڑنے والا، کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں مدینے میں رک تو مدینہ سے ہی، جب آپ 40ویں دن بلائیں گے علی تبھی آئے گا۔ اب میری بات پہنچ رہی ہے نا نگران؟ اطاعت رسول خدا میں افضل ترین امام نے، دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا علی کتنے با کمال امام ہیں، کہ جب تک امامت نہیں کی اور اس کے اندر بھی پوری زندگی جب دکھایا تو پھر کہا ایسی ہے امامت میں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جب امامت کر کے دکھائی تو آج کا مشرک لکھتے ہیں جملے کہ اگر مسلمانوں کے پاس علی کا یہ خط موجود ہے، عہد نامہ موجود ہے، تو انہیں کسی یونائٹڈ نیشنز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کو توفیق کہاں ہے علی کو پڑھنے کی؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، پڑھیں تو انہیں ہدایت ملے۔ عزیزان گرامی، وہ یونائٹڈ نیشنز کا کافر سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جب یہ عہد نامہ نہج البلاغہ کا موجود ہے تو انہیں یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کی کیا ضرورت ہے؟ یونائٹڈ نیشن کا چارٹر تو یہاں پہ آج لکھا گیا، علی 1400 سال پہلے بتا گئے، اصول دنیا بعد میں سمجھے گی، مولا پہلے سے۔ ایک اور جملہ سن لیجئے، شاید میں نے یہاں پر یا کہیں اور جگہ پہ پڑھا تھا، جارج جورڈک کا جملہ، اس نے کہا میری کتاب کے شروع میں بس یہ ایک جملہ لکھ دینا، یا علی اگر میں آپ کو عیسیٰ سے افضل مانوں تو میرا دین اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ میرے دین میں ہے وہ عیسائی تھا، میرے دین میں ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ اگر آپ کو عیسیٰ سے افضل مانوں تو میرا دین اجازت نہیں دیتا، اور عیسیٰ کو آپ سے افضل مانوں تو عقل اجازت نہیں دیتی ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ عیسائی میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے،
میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے. عزیزان گرامی یہ ساری تمہید باندھ رہا. مومن کبھی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتا, کبھی زندگی میں افراط و تفریط کا شکار نہ ہوئیے گا. یہ جو آل محمد علیہ السلام کا ذکر ہے اس کی برکات کچھ اور ہے, اس کی فضیلت کچھ اور ہے. عزیزان گرامی کسی کا مقابلہ آل محمد علیہ السلام سے نہیں. کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم جذبات کے اندر آ کے بہت سے ایسے نعرے دے دیں کہ جس کے نتیجے پھر ہمیں بعد میں خود بھگتنے پڑے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اس لیے ہم افراط و تفریط کا شکار نہ. آئیں ذرا میں پیش کرنا چاہ رہا تھا, یہ مکمل نہیں کر پاؤں گا آج کہ وقت نہیں ہے. عزیزان گرامی یہ اصول یاد رکھیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آل محمد نے یہ جو کہا کہ عدالت, ہر چیز میں عدالت, دوستوں کے ساتھ بھی عدالت, ہر ایک کو عقیدے میں بھی, جو اللہ کا حق ہے وہ کسی کا نہیں, جو رسول خدا کا حق ہے وہ کسی کا نہیں, جو اہل بیت کا حق ہے وہ کسی کا نہیں. توجہ, وہ افراد جو حقوق کو نہیں سمجھ پاتے کس کا کیا رتبہ ہے, جب شادی بھی کر لیتے ہیں تو وہاں پہ ان کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا میں بیلنس کیسے رکھوں. ماں کا اپنی جگہ مقام ہے, بیوی کا اپنی جگہ مقام ہے. معصوم فرماتے ہیں جو بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کی توہین کر دے اس سے بڑا بدبختی کوئی نہیں ہے. اسے یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں نے بیلنس رکھنا کیسے ہے. میری گفتگو پہنچ رہی ہے؟ میرے خاص طور سے نوجوان بھائی, میرے بچے جملوں پہ غور کریں. عزیزان گرامی یہ زندگی میں بیلنس رکھنا, اسی کو کہا جاتا ہے عدالت. عدالت کیا ہے؟ بیلنس رکھنا, ہر چیز کو صحیح جگہ پہ رکھنا, یہ عدالت ہے. چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھنا. میں نے جملے پیش کیے ہیں, 30 حق بتائیں معصوم علیہ السلام نے مومن کے مومن پہ. ایک مومن بھائی دوسرے مومن پہ کتنے حق رکھتا ہے؟ 30. اب میں سارا نہیں پڑھوں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے اولاً تو وقت نہیں ہے. ان للمؤمن علی اخیہ 30 حقا لا براءۃ له منها. اس کو کوئی بری الذمہ نہیں ہوتا مومن جب تک کہ وہ 30 حق اپنے بھائی کے ادا نہ کرے. مومن بھائی کے. توجہ, پریشان ہو گئے سب. اب میں سارے پڑھنے والا بھی نہیں ہوں. الا بادائه او العفو یغفر ذلت. سب سے پہلے کہ بھئی جب تک وہ ادا نہیں کرے گا تب تک وہ حقیقی معنی میں مومن نہیں بن پائے گا. یغفر ذلت, اس کی غلطیوں کو درگزر کرے. کئی لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں تو یعنی ماں باپ کی سننی پڑے گی, یعنی ان کی ڈانٹ بھی, یعنی اس پہ بھی اعتراض نہیں کر سکتے, ان کی غلط باتوں پہ بھی نہیں ٹوک سکتے, غلط باتوں کو بھی برداشت کرنا پڑے گا. بھائی غلط باتوں ہی کو تو برداشت کیا جاتا, نہیں پہنچا. اچھی باتوں کو برداشت نہیں کیا جاتا, بری باتوں کو برداشت کیا جاتا. گرامی جملوں پہ غور کرتے چلے جائیے گا. اچھی باتوں کو کون برداشت کرتا ہے؟ بری باتوں کو برداشت کیا جاتا ہے. ماں باپ کی کیا بری بھی باتوں کو نہیں, دوست کی سب سے پہلے غلطیوں کو معاف کرنا سیکھو. میں سارے کے ساتھ وَيَرْحَمُ عِبْرَتَ, اور اس کے اوپر اس کے برے وقت کے اندر رحم کھاؤ. یستر عورتہ, یعنی اور اس کے عیب دیکھو تو اس پہ پردہ ڈالو. ایک اس کے عیب پہ پردہ ڈالو گے اللہ تمہارے 70 عیبوں پہ پردے ڈالو. ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں سوشل میڈیا کا دور ہے, جہاں کچھ بھی کر رہے ہیں نا تو فوراً تصویر لے کے اسٹیٹس لگانا ضروری ہو گیا ہے. کچھ بھی کر رہے ہیں تو مثال کے طور پہ فیس بک پہ. عزیزان گرامی ایسا نہ ہو کہ ہم بعض لوگوں کے عیبوں کو بھی برملا کر رہے ہوں. عیبوں کو برملا کریں گے تو اس کی سخت پکڑائی ہے. مومن کے عیب کو بیان کرنا اللہ کے غضب کو آواز دینے کے برابر ہے. لیکن آج دور ایسا ہے کہ جہاں پہ عیب گوئی کو لوگ پسند کرتے ہیں, اچھائی کو بیان کرنا نہیں. دین کے دشمنوں کے عیب بیان کیجئے, دین کے دوستوں کے نہیں. آتے زیادہ مجمع خاموش ہے لیکن میں باز نہیں آؤں گا پھر بھی. وَيَقِيلُ أَثْلَتَهُ وَيَقْبَلُ مَعْذَلَتَهُ, اور اس کے برے وقت کے اندر اس کے کام آئے. اور یقبل معذرت, اگر وہ کبھی عذر خواہی کر لے, معذرت کر لے, یعنی کہ نہیں میں معاف نہیں کروں گا, کہ اس کی عذر خواہی قبول کر. البتہ یہ کہ وہ دل سے معذرت کر رہا ہو. ایک ہوتا کہ دکھاوے کے لیے ایک انسان کے چلے ٹھیک ہے بھئی اب اس کا نہیں, ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. مومن کا بھی اتنا بڑا. ایک اور بات کہہ دوں, اگر آپ دوسروں سے اپنے لیے یہ توقعات رکھتے ہیں تو پھر اپنے لیے بھی یہی توقعات دوسروں کے لیے رکھیے. ہوتا یہ ہے, میں کہتا ہوں میں بہترین دوست چاہتا ہوں,
توجہ، مجھے بہترین دوست ملے، یہ کوئی نہیں کہتا میں بہترین دوست بنوں۔ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پہ کہنے لگے بھی مجھے بے عیب دوست چاہیے، چوتھے امام کی حدیث ہے کہ اگر تم تلاش کرو گے نا ایسا علم جس کے اوپر ایسا عالم جو وہ پوری طرح سے اپنے علم پہ عمل کرتا ہو، فتبقى بلا عالم، تو تم بغیر عالم کے رہ جاؤ گے، کیونکہ عالم محمد کے علاوہ کوئی عالم ایسا ہے ہی نہیں۔ یہ پڑھو، یہ آپ کی خاموشی مجھے کچھ اور پیغام دے رہی ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر 4 چیزوں کو پرفیکٹ بالکل باکمال تلاش کرو گے محروم رہ جاؤ گے۔ پہلے امام فرماتے ہیں اذا، یعنی اگر تم چاہو گے عالمن یستعمل علما، ایک عالم جو پوری طرح بعمل ہو، ہر علم پہ اپنے عمل کرتا ہو، فتبقى بلا عالم، تو تم بغیر عالم ہی کے رہ جاؤ گے۔ طعاما بلا شبہۃ، ایسا کھانا جس میں کوئی شبہ نہ ہو، فتبقى بلا طعام، تم بغیر کھانے کے رہ جاؤ گے۔ اور عملا بلا ریاء، ایسا عمل جس میں کوئی ریاکاری دکھاوا نہ ہو، فتبقى بلا عمل، تم بغیر عمل کے رہ جاؤ گے۔ میں نے بڑے بڑے مذہبی لوگ دیکھے ہیں کہتے نہیں یہاں نماز نہیں پڑھا نافلہ، کیوں؟ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہو نہ دیکھ رہے ہو، تو نافلہ سے محروم ہو گیا۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں۔ خمس نکالوں گا لوگ دیکھ لیں گے، لوگ دیکھے نہ دیکھے تو نے خمس نہیں دیا۔ صدقہ نکالوں گا لوگ دیکھ لیں گے، لوگ دیکھے نہ دیکھے تو نے صدقہ نہیں دیا۔ لوگ دیکھے نہ دیکھے نیک کام کرتے رہو۔ ماں باپ کے جوتے اٹھاؤں گا لوگ دیکھیں گے، مذاق اڑائیں گے، لوگ مذاق اڑاتے رہے تو جوتے اٹھاتا رہے۔ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں، بندوں کے نہیں۔ عزیزان گرامی، اور چوتھا صدیقاً بلا عیب فتبقى بلا صدیق، اگر تم ایسا دوست تلاش کرو گے جس میں کوئی عیب نہ ہو تو بغیر دوست کے رہ جاؤ گے۔ صرف آل محمد ایسے ہیں جن میں کوئی عیب نہیں، وہ تمام عیبوں سے پاک ہیں، وہ تمام کمالات کے مالک ہیں۔ کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا مجھ میں عیب نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جو یہ دعویٰ کرے نا کہ میں بہت پاک صاف ہر طرح کے گناہ سے معاف ہوں، عدالت تو کہ اس کی عصمت تو حاصل ہوگی نہیں، عدالت بھی چلی جائے گی۔ جملہ میں کہہ گیا ہوں، شاید یہ جملہ نہیں پہنچا۔ لوگ اگر کوئی عصمت کا دعویٰ کرے نا اس کی عدالت بھی چلی جاتی ہے، کیونکہ معصوم بھی اللہ بتائے گا یہ معصوم، یہ معصوم، یہ معصوم۔ جو عصمت کا دعویٰ کرے عدالت بھی گئی۔ وہ ان معصومین کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ توجہ، جملے کو پیش کر رہا ہوں، مومن جب تک مومن کا حق ادا نہ کرے حقیقی معنی میں مومن نہیں بنتا۔ میں نے ابھی صرف 10 پیش کیے ہیں، 20 باقی ہیں۔ اب مجھے پرواہ نہیں کل کون آئے کون نہیں ہے، مجھے معلوم ہے آپ بہت محبت کرتے ہیں، میں ڈانٹ بھی دوں گا تب بھی آپ محبت کم نہیں کریں گے، کیونکہ میرا اور آپ کا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ یہ ہے نا، سب سلامت رہیں جی، بس میں آخری تیزی سے چل رہا ہوں، وقت تمام ہو گیا۔ وَيَرُدُّ غِيبَتَهُ، اگر اس کی غیبت ہو رہی ہوگی تو فوراً روکے گا۔ وَيَدِيمُ نَصِيحَتَهُ، اس کی اگر نصیحت کا موقع آئے گا تو اسے نصیحت بھی کرے گا۔ اور وَيَحْفَظُ خِلَّتَهُ، اور اپنی جو دوستی ہے خلوت کے اندر بھی نبھائے گا۔ سامنے تو سبھی اچھے دوست ہوتے ہیں، پیچھے پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا اچھا دوست ہے۔ وَيَرَى ذِمَّتَهُ وَيَعُودُ مَرَضَتَهُ، اگر وہ بیمار ہوگا تو فوراً اس کی عیادت کے لیے جائے گا۔ یہاں تک روایت کے اندر ہے کہ اگر مریض کی عیادت کرو گے تو اللہ کے عرش اعظم پہ زیارت کا ثواب ملے گا۔ میں نے کسی بھی نیکی کے لیے مومن کے ساتھ اتنی بڑی حدیث نہیں دیکھی کہ اگر ایک مومن کی عیادت کرو، مومن کی عیادت کے لیے جائیں، اللہ کی عرش اعظم پہ زیارت کا ثواب ملتا۔ حدیث قدسی میں الفاظ ہیں، شیخ حر عاملی نے جو احادیث قدسیہ جمع کی ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا عبدی، اے میرے بندے، لما لم اتیتنی،
لما مرضت، جب میں بیمار ہوا تھا تو میری زیارت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تو بندہ ہاتھ جوڑ کے کہا سبحانک، منزہ ہے تیری ذات، پاک ہے تیری ذات، تو بیمار نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہے گا وہ جو میرا بندہ مومن بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کی زیارت کے لیے چلا جاتا تو عرش اعظم پہ میری زیارت کا ثواب دیتا میں تمہیں۔ بیماروں کی، بس میں نے تمام کیا، کل انشاءاللہ مکمل کروں گا۔ بیماروں کی عیادت کا ثواب اتنا زیادہ ہے، اگر کوئی مریض ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانا، ہر قدم پہ گناہان کبیرہ معاف ہوتے ہیں، ہر قدم پہ عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ ایک اللہ کا کوئی بندہ ہے، کوئی مومن ہے، اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، اور اگر مریض امام ہو اور اس کے گلے میں طوق ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، تو عیادت کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے ایک عام مومن کی عیادت۔ بس میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، یہ 5 سے 10 منٹ زحمت دوں گا، آخری میرے یہ دن ہے مجالس کے، پھر مجھے جانا ہے واپس۔ آج جو پیش کروں گا جملے، آپ جانتے ہیں اسلام میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اگر کبھی کوئی بیمار ہو جائے، یہاں تک روایات میں ہے بیمار سے اپنے حق میں دعا کرواؤ۔ کہا مولا کیوں؟ کہا وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے نا اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ بہت رقیق القلب ہو جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، بیمار سے دعا کرواؤ، دعا قبول ہوگی۔ اور اگر بیمار امام ہو اور لوگ پتھر مار رہے ہوں، آپ جانتے ہیں نا، اگر دیکھ سکیں میرے ہاتھ میں رومال ہے، اگر میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف رومال بھی پھینک دوں نا تو آپ کا ہاتھ فوراً چہرے پہ آ جائے گا، اور اگر پتھر آ رہے ہوں اور ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، میں نے جملہ پڑھ دیا، پتھر آ رہے ہوں ہاتھ بندھے ہوں، بس میں 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا، کوشش کروں گا 4 سے 5 منٹ میں بات مکمل کروں۔ امام کے ایک چاہنے والے ہیں، شام کے رہنے والے، نام ہے ابراہیم، نام ابراہیم ہے، ہر سال چوتھے امام کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ جب حج پہ آتے، حج سے آتے مدینے رسول کی زیارت کے لیے، اہل بیت کی زیارت کے لیے، چوتھے امام کو بچپنے سے دیکھتے تھے کہ یہ امام آپ بھی تو زاہد ہے، بس امام کے مرید ہو گئے۔ کہ مولا، امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابراہیم آپ ہمیشہ ہماری زیارت کے لیے آتے ہیں، اگلے برس ہم آپ سے ملنے آئیں گے۔ ابراہیم کے آنسو بہنے لگے، مولا زہ نصیب آپ آئیں گے؟ مولا کیسے آئیں گے، کہاں آئیں گے؟ مولا کا ایک مرتبہ چہرہ مرجھا گیا۔ امام نے کہا ابراہیم جب ہم آئیں گے نا تو آپ ہمیں پہچان نہیں سکیں گے۔ میں اپنے انداز سے ترجمہ کروں، میری طرف دیکھیے گا۔ وہ عاشق تھا، امام کا چاہنے والا تھا، کہا مولا آپ تشریف لائیں اور ابراہیم آپ کو نہ پہچانے۔ مولا نے فرمایا ابراہیم غیرت مندوں پہ بڑے بڑے وقت آ جاتے ہیں۔ ابراہیم کو سمجھ نہیں آئی کہ امام کیا فرما رہے ہیں، غیرت مندوں پہ کیسے وقت آ جاتے ہیں، میں امام کو کیسے نہیں پہچانوں گا؟ کہ نہیں مولا میں آپ کو پہچان لوں گا۔ کہ ابراہیم بس میری ایک وصیت یاد رکھیے گا۔ مولا فرمائیے کیا وصیت ہے؟ ابراہیم کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھیں۔ مولا آپ کی نصیحت یاد رہے گی۔ شام کے بازار سے گزر رہے تھے ابراہیم، دیکھا ایک زندان ہے، جیسے زندان دیکھا ایک مرد بیٹھا ہے فرش پہ، سر پہ جلا ہوا امامہ ہے۔ ابراہیم رکے، دونوں ہاتھ سلاخوں پہ رکھے، آگے بڑھے، دیکھنے لگے، کچھ خواتین بیٹھی ہیں، بچے ہیں، ایک مرد بہت مظلوم ہے۔ جب ابراہیم دیکھ رہے تھے نا، امام ایک مرتبہ اٹھے اور زندان کے دروازے پہ آئے، کہا ابراہیم کیا آپ کے مولا نے نصیحت نہیں کی تھی؟ قیدیوں کا تماشا مت دیکھیے گا۔ کہا قیدی، میرے مولا نے فرمایا تو تھا قیدیوں
کا تماشا مت دیکھیے گا. آپ کو کیسے پتا؟ کہا ابراہیم مجھے غور سے دیکھو. ابراہیم نے پھر دیکھا کہ نہیں مولا میں اے قیدی میں آپ کو پہچان نہیں پا رہا, آپ کون ہیں؟ مولا نے پھر فرمایا ابراہیم ذرا غور سے دیکھو. کچھ دیر دیکھتا رہا. کہا آپ آشنا سے معلوم ہوتے ہیں, چہرہ بہت نورانی ہے لیکن میں پہچان نہیں پا رہا. ابراہیم میں سجاد, ابراہیم میں علی ابن حسین, ابراہیم میں زین العابدین. ابراہیم زور زور سے رونے لگے. کہ مولا آپ 24 برس کے جوان ہیں, یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ مولا کمر جھک کیوں گئی؟ مولا نے کہا ابراہیم طویل کہانی ہے, آج نہیں سنا سکتا. کہا مولا میرے لائق کوئی حکم ہو, کوئی خدمت, مولا مجھے بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں. مولا نے کہ مطلب غور سے دیکھا کہ ابراہیم ہو سکے تو 14 چادریں لا دو. ابھی بھی ابراہیم نہیں سمجھے, حضرت ابراہیم نہیں سمجھے. کہا مولا آپ امام ہیں, آپ مرد ہیں, آپ امامہ مانگتے, ابا مانگتے, مولا نیا کرتا مانگتے, چادریں کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہ ابراہیم میری پھپھیاں میرے ساتھ ہیں, علی کی بیٹیاں, زہرا زادیاں. ابراہیم اگر ہو سکے مجھے چادریں لا دو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا کسی کی دعا کو رد نہ فرما. پروردگارا ہمیں حقیقی معنی امام کا چاہنے والا بنا. ہمیں ائمہ اہل بیت کا حقیقی معنی میں ماننے والا بنا. پروردگار ہم بہت گنہگار ہیں. امام معصوم سے کہ ایک نظر کرم ہم سب پہ کر دیں. آپ جانتے ہیں نا امام زمانہ کی جہاں جہاں پہ ماننے والی رعایا ہے, امام وہاں وہاں تشریف لے جاتے ہیں. امام ہر جگہ جاتے ہیں, دنیا کے ہر خطے میں جہاں کوئی چاہنے والا ہے ایک ایک چاہنے والے کو ہمیں امام سے اتنی نہیں, امام کو ہماری بہت پرواہ ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کتنے گنہگار ہیں, وہ کہتے ہیں پروردگارہ یہ میرے ہیں. اے مولا ہم ہاتھ باندھ کے درخواست کرتے ہیں ذرا ایک نظر کرم ان رونے والوں پہ کر دے. مولا یہ جو آنکھوں میں آنسو لے کے آئے ہیں نا, ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ہم اپنی آنکھیں آپ کے قدموں پہ رکھیں گے. مولا میں خود قسم کھا کے کہتا ہوں میں اپنی پیشانی, اپنے لبوں کو آپ کے قدموں پہ, آپ کے نالین پہ رکھوں گا. قسم کھا کے کہتا ہوں اپنا گلا آپ کے قدموں پہ قربان کروں گا. مولا ہم سب آپ کے عاشق ہیں. پروردگار ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگار غزہ کے مسلمان اگر دیکھ سکے تو بہتر دیکھیے. 2 منٹ لوں گا, وقت ہے. ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا, ایک چھوٹی سی بچی, فلسطینی بچی, غزہ کی ایک بچی رو رو کے کہہ رہی تھی او مسلمانوں ہم مسلمان ہیں. بچی کے بال بکھرے ہوئے تھے, آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے, پورے آنکھوں سے چہرے پہ, اس کے رخسار پہ آنسو تھے. رو رو کے کہہ رہی تھی او مسلمانوں میرے باپ مسلمان تھے, او مسلمانوں میں مسلمان ہوں. میں جب بھی وہ کلپ دیکھتا ہوں بار بار خیال آتا ہے ایک اور بچی رو رہی ہے. وہ بچی کہہ رہی تھی او مسلمانوں ہم اہل بیت ہیں, او مسلمانوں میرے بابا نبی کے نواسے تھے. پروردگارا واسطہ اس بیوی کی عظمتوں کا, ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. ظالموں کو نیست و نابود فرما, جنگوں کا خاتمہ فرما. بھئی آپ میں دیکھ رہا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسو, ہاتھ بلند کیجئے گا. روزے دار کی ایک آمین دعائیں قبول کرواتی ہے. یہاں سینکڑوں مؤمنین ہیں. پروردگارا
ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمیں ہمارے امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمیں ہمارے امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ خاص طور سے جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ بس بھئی میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں، پروردگارہ ہمارے تمام مومن و مومنات جو مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما۔ تجھے جناب علی اصغر کا واسطہ پروردگارہ جتنی ماؤں نے جتنے لوگوں نے مجھ سے درخواست کی ہے اور جتنے نہیں بھی کہیں پروردگار اگر کوئی بے اولاد ہے انہیں اولاد عنایت فرما۔ اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ ہمارے تمام بچے بچیوں کو ان کے امتحانوں میں کامیاب فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں انہیں رد نہ فرما۔ بے روزگاروں کے روزگار نصیب فرما۔ پروردگارہ مقروضوں کے قرضے ادا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ مجھے بتایا میرے یہ مومنین بھائی میرے بچے دور دور سے آ رہے ہیں، پروردگارہ ان سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارہ تیرے حجت نے وعدہ کیا، تیرے امام نے جسے تو نے امام بنایا، شب قدر میں آپ اعمال کریں گے، کیا کہیں گے؟ پروردگارہ تجھے تیرے حق کا واسطہ جو آل محمد پہ ہے اور آل محمد کا جو حق تیرے پہ ہے، بہت بڑا جملہ، میں جب یہ سوچتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آل محمد کا تجھ پہ حق ہے، پروردگارہ اس حق کا واسطہ ہمیں آل محمد، ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ اور تو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے حاضرین کے تمام مرحومین کو، خاص طور سے جنہوں نے آج افطار کا اہتمام کیا ان کے تمام مرحومین کو سلام پہنچائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔